الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جناب امیر تنظیم اسلامی حلقہ فیصل آباد جناب فاروق نذیر صاحب، معاونین امیر حلقہ فیصل آباد، امرائے مقامی تنظیم، مقامی تناظیم، رفقائے تنظیم اسلامی اور معزز حضرات، پاکستان کا مختصر تعارف شیخ سلیم صاحب نے بڑے جذبات کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ کروایا ہے، اور مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کون سا پاکستان، اسلامک یا سیکولر؟ پاکستان ہندوستان میں سے نکلا، ہم سب جانتے ہیں، اور ابھی مختصر تاریخ بھی شیخ صاحب نے یاد کرائی کہ ہندوستان پر مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی، پھر انگریز آیا اور اس کے بعد پھر پاکستان وجود میں آیا۔ پاکستان 2 قوموں میں سے نکل کر آیا، ایک ہندو قوم سی اور ایک مسلمان قوم تھی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ماضی اور مستقبل دونوں کے درمیان میں ہم پاکستان کو رکھ کر دیکھیں کہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے اس میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اور دین اسلام دے کر اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ اسلام کو کل کے کل دین، کل نظام زندگی پر غالب کر دیں، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی بری لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس میں بڑا سادہ سا ایک پیغام دیا گیا بظاہر، اور وہ پیغام کیا تھا کہ جس اللہ کو تم اپنا خالق مانتے ہو وہی تمہارا رب ہے۔ لیکن یہ پیغام جتنا سادہ دکھتا تھا اتنا تھا نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق تو مکے کے لوگ مانتے تھے توحید کے ساتھ، الہ بھی مانتے تھے شرک کے ساتھ، لیکن رب سرے سے نہیں مانتے تھے۔ رب کا لفظ عربی زبان میں ان کے سرداروں، ان کے آقاؤں کے لیے بنا تھا۔ اگر عربی میں آپ نے کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا تو آپ کے پاس کوئی لفظ نہیں ہے سوائے یہ کہنے کے کہ کان امیہ رب بلال۔ اور غلام اور آقا کا کیا رشتہ ہوا کرتا تھا، اس کے لیے اگر میں یہ کہہ دوں کہ جیسے کوئی بھیڑ بکری کسی کی ملکیت ہوتی ہے، ایسے ہی غلام بھی اپنے آقاؤں کی ملکیت ہوا کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ اپنے لیے استعمال کیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ جس کو جتنا سمجھ میں آتا چلا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہول ہارٹیڈلی ڈیووٹڈ ہوتا چلا گیا۔ یہ بڑا اہم تعارف ہے کسی انسان کا کہ میں کون ہوں،
جیسے آپ مجھ سے پوچھیں کہ تم کون ہو، میں اپنا نام بتا سکتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں میں انسان ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، میں اپنی ذات بتا سکتا ہوں کہ میں ارائیں، راجپوت، جاٹ یا کیا ہوں، لیکن میرا بہترین تعارف کیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب میں اپنا یہ تعارف کراتا ہوں تو مجھے بھی بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ میں اس کی ملکیت ہوں، میری ایک ایک سانس بھی اس کی دی ہوئی ہے، میرا ایک ایک بال، میرا ایک ایک ناخن، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری آنکھیں، میرے کان، میرا دل و دماغ سب اسی کی عنایت ہے، میرا اپنا کچھ نہیں۔ جب مجھے اس بات کا یقین آتا ہے تو پھر میں اپنا وہ سب کچھ جس کے بارے میں جان گیا ہوں کہ یہ میرا نہیں ہے، میرے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، تو پھر میں وہ سب کچھ اس کے لیے قربان کروں گا۔ خالق کے لیے کوئی قربانی نہیں ہوتی۔ الہ بھی ایک معروف اصطلاح ہے ہمیشہ سے، وردی آف ورشپ، انگریزی میں گاڈ، فارسی میں خدا۔ اس کے لیے ورشپ ہوتی ہے، اس کے لیے جان کی قربانی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی پہلی ہی آیت میں انسانیت کو ایک نیا رخ دیا گیا، ایک نئی سوچ دی گئی۔ اب ذرا آئیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب تک اسلام کو غالب کر دیا، اور نہ صرف عبادت یعنی ورشپ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کا نظام قائم کر دیا۔ لوگوں کا کاروبار، لوگوں کی معیشت اور لوگوں کی سیاست سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دین کے تحت آ گئی، گویا وہ اللہ کے بندے بن گئے۔ خلافت راشدہ کی حد تک یہ نظام پوری آب و تاب کے ساتھ قائم رہا، پھر آہستہ آہستہ اس میں انحطاط آنا شروع ہوا۔ پہلے خلافت بنو امیہ آئی، پھر خلافت بنو عباس آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عربوں سے چھین کر ترکوں کے حوالے کر دیا، اور سن 1924 تک ترکوں کی خلافت قائم رہی۔ ابھی آپ کو شیخ صاحب وہ کیلنڈر بتا رہے تھے، کیلنڈر بڑا اہم ہوتا ہے۔ میں سیرت النبی میں بھی بار بار اس پر زور دیتا ہوں کہ وہ کیلنڈر جو ہے وہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کون سے سال میں کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، اس سے سیرت یاد رہتی ہے۔ ایسے ہی پاکستان کی تاریخ ہے کہ ابھی شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی، 1924 میں خلافت ختم ہوئی، اور 1930 میں خطبہ الہ آباد آیا، اور 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوبست ان کو دیکھتے رہیے آپ۔ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ سب سے پہلا جو اسلام کا تعارف ہوا وہ محمد بن قاسم کے ذریعے سے ہوا۔ محمد بن قاسم کیسے ہندوستان میں آئے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن شاید جو اس وقت تاریخ جغرافیہ معاشرے میں پڑھایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو، شاید اس میں سے محمد بن قاسم کا ذکر بھی نکال دیا گیا ہوگا۔ یہ سب سازشیں ہیں بھائی، سیکولر اور اسلامک۔ یہ پہلا تعارف تھا، لیکن جلد ہی وہ ختم ہو گیا۔ جب پیچھے سے خلافت تبدیل ہوئی تو محمد بن قاسم کو بھی واپس بلایا گیا، لیکن محمد بن قاسم ایک نقش چھوڑ کے گئے یہاں پر کہ جن ہندوؤں سے جزیہ وصول کیا ہوا تھا پورے سال کا، انہیں واپس کیا گیا کہ چونکہ ہم آپ کو حفاظت فراہم نہیں کر سکتے، جس کی جزا، جس کی جو ریکمپنسیشن ہم نے وصول کی ہوئی تھی واپس کیا گیا۔ اور یہ دیانتداری آپ کو آج بھی بہت کم ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے پروفیسر خان مو صاحب کو، ہمارے ہی رفیق تھے۔ ایک سے زائد مجھے گواہیاں ملی کہ 2 مہینے کسی بچے نے ٹیوشن پڑھی تو خان صاحب نے کہا کہ بس اب تمہاری انگریزی ٹھیک ہو گئی، اب تمہاری مزید ٹیوشن پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور جب وہ حج پر جا رہے تھے تو جو پورے مہینے کی ٹیوشن فی انہوں نے بچوں سے لی ہوئی تھی،
جن دنوں کے باقی تھے جو دن، ان کی ٹیوشن بھی واپس کر کے گئے تھے. ہمارا یہ تو ایک ضمنی بات آئی، خان صاحب یاد آ گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے مالی معاملات کو بھی دیانتداری کی بنیاد پر استوار کریں. ہندوستان میں اصل میں اسلام جو آیا وہ صوفیہ کے ذریعے سے آیا. یہ صوفیہ کون تھے؟ مختلف جو سلاسل ہیں تصوف کے، ان کے مرشدوں نے اپنے اپنے مریدوں کو ذمہ داری سونپی کہ تم لاہور چلے جاؤ، تم ملتان چلے جاؤ، تم پاک پٹن چلے جاؤ، تم دہلی چلے جاؤ اور وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. وہ جا کے بیٹھ گئے ایک جگہ پر، اور کوئی ذریعہ معاش نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں ایک راستے کے اوپر، اور ایک پانی کا گھڑا جو ہے وہ رکھ لیا، اور جو آپ مسافر گزر رہا ہے اس کو پانی پیش کیا، اور پھر 1-2 منٹ سے گفتگو کی. لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ایک بڑا شریف آدمی آ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی کوئی معاش کا بندوبست نہیں ہے. انہیں کھانا بھیجنا شروع کر دیا، اور وہ کھانا انہیں لنگر بنا لیا. اب اٹھ چلتے پھرتے لوگ جو ہیں وہ آ کر ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں، اور چپکے چپکے انہوں نے اسلام کے انجیکشن لگانے شروع کر دیے، اور ہمارے باپ دادوں کو چپکے سے مسلمان بنا لیا، کلمہ پڑھا دیا. ہوتے ہوتے یہ تعداد بڑھنا شروع ہوئی اور بہت بڑھ گئی. ادھر سے کیا ہو رہا ہے؟ اب مغرب سے جو سلاطین ہیں، بادشاہ ہیں، وہ حملہ آور ہو رہے ہیں. سب سے مشہور خاندان جس نے سب سے زیادہ حکومت کی وہ مغلوں کا خاندان ہے. ظہی الدین بابر آیا، اسی طرح اور بہت سے حکمران آئے، بادشاہ آئے، انہیں ہندوستان پر حملے کیے اور حکومتیں قائم کی. لیکن سب سے جو مستحکم اور پورے ہندوستان پر قائم کی وہ اکبر نے حکومت قائم کی. اکبر بہت ینگ ایج میں بادشاہ بن گیا. محترم حسین فاروقی صاحب کی تحقیق کے مطابق وہ 14 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا تھا. اب چونکہ اس کی رعایا بھی اکثریت ہندوؤں پر مشتمل تھی، اور اس کے مشیر بھی ہندو تھے، اس کو مشورہ دیا گیا. اب یہ سب نوٹ کرتے چلے جائیے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے تحت یہاں اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہے، اور دوسری طرف اسلام کی جڑیں کھودنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس ہندو مشیروں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ چونکہ مسلمان ہیں اور آپ کی رعایا ہندو ہے اکثر، تو آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. لہٰذا اپنا کوئی ایسا چہرہ لوگوں کے سامنے لائیں کہ آپ کی مسلمانی بھی برقرار رہے اور آپ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل بھی ہو جائے. لہذا دین اکبری بنایا گیا. دین اکبری تو اس کی نسبت اس لیے ہے کہ اس کا بنانے والا، نافذ کرنے والا اکبر تھا، لیکن اس کا نام کیا تھا؟ دین الہی. دین اللہ نہیں، دین الہی، میرے خدا کا دین. اب یہاں سے وہ جو موضوع ہے میرا، اس کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں کہ پاکستان اسلامک اور سیکولر. اب یہاں پر سیکولرزم کی بنیاد رکھی گئی سب سے پہلے کہ اسلام کا ایک ایسا تصور، اسلام کا ایک ایسا ورشن کہ جس میں بے شک سب کچھ ہو لیکن اسلام نہ ہو. سب سے پہلا وار کیا گیا؟ اللہ کا دین نہیں، میرے خدا کا دین، تاکہ ہر مذہب کا ماننے والا یہ سمجھے کہ میرا دین ہے. ہندو سمجھے میرا دین، وہ بھی کسی کو نام اور ہیں لیکن خدا تو سب ہے نا. یہاں فارسی زبان رائج تھی، فارسی میں گاڈ کا ترجمہ، الہ کا ترجمہ خدا ہے. ہندو سمجھے میرا دین ہے، سکھ سمجھے میرا دین ہے، سکھ تو تھا نہیں غالباً اس وقت، تو پارسی سمجھے میرا دین ہے، عیسائی سمجھے میرا دین ہے، اور باقی سب سمجھے کہ یہ ہمارا دین ہے. یہ ایک کوشش تھی. اور اس کی جو اصل مین چیز تھی اس میں سے کیا تھی کہ دین الہی، میرے خدا کا دین، اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا تھا. یہ لفظ بھی آپ کے لیے مناسب نہیں لیکن بالفعل یہ کیا گیا. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ، مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو میدان میں آئے، ان کا اصل کمال کیا تھا
کہ وہ ان کی مکتوبات کو اگر آپ پڑھیں تو ان مکتوبات میں اصل زور ایمان برسالت کا تھا. دین الہی میں یہ پرپوز کیا گیا تھا کہ اگر تمہارے پڑوسی کو تمہارا گوشت کھانا پسند نہیں ہے تو تم گوشت مت کھاؤ. کون سا فرض ہے؟ تاکہ ہم آہنگی پیدا ہو. آج کی زبان میں جناب پرویز مشرف صاحب کی اصطلاح کے مطابق دین کا ایک سافٹ امیج آ جائے. سافٹ اسلام، سافٹ مسلمان، اس کا میں مزید ترجمہ کر رہا ہوں کمزور مسلمان، اس سے بھی اگلا ترجمہ کرتا ہوں خسی مسلمان. علامہ اقبال نے جو ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا، اب اس پر غور کیجئے کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. اب سنیے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. یہاں کیا ہو گیا چکر؟ پھر ہندو بڑے جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ یہ کیا چکر کیا ہے کہ لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ تو ان کی سمجھ میں آیا کہ شاید ہمارا جو بتوں کو پوجنا ہے وہ بڑی ایک نامعقول حرکت ہے، یہ چیز ہماری قوم کو، ہمارے لوگوں کو ہمارے دین سے متنفر کر رہی ہے. تو انہوں نے ایک توحیدی ورژن نکالا ہندو مت کا، اور وہ سکھ مذہب ہے. یاد رکھیے، بابا گرو نانک موحد تھا. آپ اگر وہ گرنتھ صاحب پڑھیں ان کی، تو اس کے جو ابتدائی چیپٹر ہیں وہ تقریباً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آیت الکرسی اور سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے. اللہ کا کوئی پتر نہیں، تو یہ وہ ساری چیزیں جو اس کے اندر ہیں، لیکن وہاں بھی کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کو غائب کیا گیا ہے. یہ سیکولر کوششیں جتنی بھی ہیں، یہ سب کے اندر آپ کو یہ کامن پوائنٹ نظر آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح نکال دیا جائے، ادھر ادھر کرتا جائے تو شاید اسلام جو ہے یہ ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی مختلف کوششیں ہوئیں، ان کا بھی جائزہ وقت سارا میں اس میں نہیں لگانا چاہتا. تو کیا ہوا کہ ایک مستحکم حکومت مغلوں کی بنی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو کمزور کیا گیا، یہاں تک کہ وہ حکومت ختم ہو گئی. جو چھوٹے چھوٹے نواب تھے ان کو مسلمانوں کے اندر سے سازشیں کر کے ختم کیا گیا. نواب ساج الدولہ، وہاں کیا ہوا؟ انہی کا ایک وزیر وہ اس سازش کا حصہ بنا، وہ حکومت ختم ہو گئی. میسور کے اندر سلطان ٹیپو ایک بڑا زوردار جرنیل تھا مسلمان، اس کو بھی ایک اس کے وزیر میر صادق نے آ کر اس کو ہروا دیا، اس کو شہید کروا دیا. تو یہ سارے کے سارے کام جو ہیں ہوئے، لیکن فائنلی کیا ہوا؟ 1000 سال تک مسلمانوں جو حکومت کی تھی ہندوستان کے اوپر، وہ اپنے اختتام کو پہنچ گئی اور انگریز کی حکومت یہاں پر قائم ہو گئی. اب دو پیرلل جو ہے وہ کام ہوئے. ہمارے ہاں علماء، خاص طور پر دیوبندی علماء جو تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم انگریز کے ساتھ ہرگز تعاون نہیں کریں گے. اور کس حد تک بائیکاٹ کیا گیا کہ سابقہ دور حکومت میں، مغلوں کے دور میں جن علماء کو وظائف ملتے تھے وہ وظائف انگریز نے جاری رکھے، لیکن جب ڈاکیا وظیفے کا منی آرڈر لے کے آیا تو اس عالم نے وہ پیسے وصول کیے، انہوں نے کہا دستخط کر دیں، دستخط کر دیے، انہوں نے کہا تاریخ بھی ڈال دیں. تو انہوں نے چاند کے مہینے کی، اسلامی مہینے کی تاریخ لکھی. ڈاکیے نے کہا کہ نہیں، اب آپ کو انگریزی مہینے کی تاریخ لکھنی پڑے گی. انہوں نے کہا یہ پیسے واپس لے گا. یعنی ایک بائیکاٹ ہر چیز کا. انگریز میز کرسی پہ بیٹھتا ہے، میز کرسی کا بائیکاٹ. انگریز چمچ سے کھاتا ہے تو چمچ کا بائیکاٹ. یہ کہتا ہے کہ ایک نفرت کہ ہم علیحدہ ہیں، ہماری جو سورس ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان سے لیتے ہیں. پھر جب یہاں پر ایک جنگ آزادی ہوئی اور اس کے نتیجے میں فائنلی کیا ہوا؟ ناکامی ہوئی.
وہ جنگ آزادی ناکام ہو گئی اور 1857 میں انگریز کی حکومت قائم ہو گئی، اور مسلمانوں نے ان جنرل یہ طرز عمل اختیار کیا۔ اس جنگ آزادی کے اندر بھی بہت سے مسلمان جو تھے انہوں نے انگریز کا ساتھ دیا، یعنی خاص طور پر جو گدی نشین تھے، یعنی ایک تو تھے نا وہ صوفیاء جنہوں نے ہمارے بڑوں کو مسلمان بنایا تھا، وہ تو گئے، اب کیا ہو گیا، گدیاں ہو گئی۔ تو ان گدیوں والوں کو بہرحال ان کے اندر وہ حرارت جو تھی ایمان کی وہ نہیں تھی، وہ تو وارث تھے نسلی بنیاد پر، یعنی ان کے دل کے اندر وہ اسلام جو ہے وہ داخل نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ انگریز کے پٹھو بنے، اور انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کوئی خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا، اور انگریزوں نے ان کو جاگیریں عطا کی، اور جاگیر کوئی ایک آدھ مربع چند ایکڑ نہیں، ہزاروں مربع، یہ 18,000 ابھی تک ایک نام جو ہے موجود ہے، کسی کو 5,000 مربع دیے۔ اب ایک 5,000 مربع جو بھی شہر کا رہنے والا شاید مربع کو نہ سمجھ سکے، یہ ہماری پوری اکیڈمی جو ہے یہ 18 کنال ہے، شاید تقریباً یوں سمجھیے کہ 2.25 ایکڑ ہے، 25 ایکڑ کا ایک مربع ہوتا ہے، اور 1000 مربع، پھر 5,000 مربع، یہ کتنے ہوں گے؟ یعنی فیوڈل لارڈز انہوں نے بنا دیے، وہ پرانے فیوڈل لارڈز جن کا ذکر آپ کو علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا میں ملتا ہے کہ بادشاہوں کی حکومتیں فیوڈل لارڈز کی بنیاد پر قائم ہوتی تھیں، وہ انہوں نے وہاں پر بنا دیے۔ کس چیز کے لیے؟ یہاں پر اسلام کا راستہ روکنے کے لیے اپنے بندے انہوں نے مستقل بٹھا دیے۔ اب جب پاکستان بنا، ابھی شیخ صاحب نے ہمیں بتایا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ 1924 میں نے عرض کیا کہ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، اور 1930 میں خطبہ الہ آباد آیا، اور 1940 میں قرارداد پاکستان آئی، اور 1947 میں پاکستان وجود میں آیا، اور 1949 میں 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد پاس ہوئی۔ اب ایک دوسری طرف سے اس کو لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سونپی گئی تھی بات، جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ کے دین کو اس زمین پر قائم کرنا، دین اسلام کو تمام نظام زندگی پر غالب کرنا۔ جزیرہ نما عرب کی حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کیا، اور اس کے بعد کی تاریخ کا میں ایک جائزہ آپ کو دے چکا۔ اب ادھر سے آئیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں ہیں آخری دور کے آنے جو حدیث ہیں آخری دور کے بارے میں، ان کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ ملتا ہے کہ اللہ کا دین پھر غالب ہوگا، لیکن اس بار جب وہ غالب ہوگا تو وہ گلوبل ہوگا، پوری زمین پر، پورے کرۂ ارض پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ اس سے پہلے کیا ہوگا؟ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بانی تنظیم اسلامی رحمہ اللہ تعالی وہ بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اب تو وہ سوشل میڈیا پر وہ احادیث ان کے وہ خطابات عام ہو گئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک جنگ ہوگی بہت بڑی، جس میں ایک طرف مسلمان ہوں گے اور دوسری طرف مسلمان، عیسائی اور یہودی اکٹھے ہوں گے۔ اس میں کافی قیاس آ رہی ہے، تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم وہ سچا ہے، لیکن ماضی میں جو جنگ ہوئی، ایک طرف عراق اور دوسری طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی، یہ سب اکٹھے ہوئے، تو سمجھا کہ شاید یہ جنگ ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی اس کا ٹریلر تھا، وہ اصل جنگ نہیں تھی، اس لیے کہ ابھی تک مسلمان اور عیسائی اور یہودی، خاص طور پر مسلمان ریاستوں کے جو حکمران ہیں وہ ابھی تک اکٹھے ہیں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہیں، لیکن بہرحال عوام کے اندر ایک اویئرنیس آہستہ آہستہ پیدا ہو رہی ہے، اور ان کا بھی حال کیا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان امریکہ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو امریکہ کا گرین کارڈ مل جائے، امیگریشن مل جائے، سٹیزن شپ مل جائے،
تو ان کے سارے جو کنسرنز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ جھٹ امریکہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنی پوری فیملی کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری وہ دوئی ہے، یہ ہماری وہ منافقت ہے جس کا ہم اظہار کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کام جو ہے ہو سکتا ہے. پھر انہی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اسلام کے خلاف جو سازشیں ہوں گی، اسلام کے خلاف جو سازشیں ہوں گی وہ بھی نیا نیا رنگ اختیار کریں گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا سد باب کا بھی بندوبست ہوتا رہے گا. اسی میں حضرت مہدی کا ذکر آتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک لیڈر عطا کرے گا. اب ذہن میں لائیے گا سعودی عرب کی حکومت کو، آل سعود کو. یہ کیا ہے؟ یہ خاندان کی حکومت ہے جو وہاں پر قائم ہے، اور ان کا اسلام کے ساتھ کتنا تعلق ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے. یعنی آج سے سمجھیے کہ 20 سال پہلے تک تو ہمیں سے بہت سے لوگوں کا حسن ظن تھا کہ انہوں نے وہاں پر اسلامی حدود قائم کی ہوئی ہیں اور وہ ایک اسلامی حکومت ہے. لیکن دن بدن یہ بات کھلتی چلی جا رہی ہے کہ وہ ان کے خاندان کی حکومت ہے، اپنے اس خاندان کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. پھر حال ہی میں محمد بن سلمان نے جو خفیہ ملاقاتیں اسرائیل کے ساتھ کی ہیں، اور اسرائیل کا وزیر اعظم جو ہے وہ وہاں سعودی عرب میں آیا ہے، اور وہاں پر ایک شہر جو ہے وہ ان کے لیے تعمیر کیا جا رہا ہے. وہ دراصل وہ دجال کا شہر ہے کہ جو وہاں پر شاید بنایا جا رہا ہے، واللہ عالم. اچھا، اب ایک طرف سے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. یہ کون ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا تعارف کروایا ہے کہ یہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. یعنی حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت فاطمہ، حضرت علی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے. اور یہ کوئی نون مسلم لیڈر نہیں ہوں گے. یہ حتیم میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو لوگ ان سے درخواست کریں گے کہ آپ امت کی قیادت سنبھالیں. وہ معذرت کریں گے اور وہاں سے غائب ہو جائیں گے، اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جا کر سکونت اختیار کر لیں گے. اب مسلمان جو ہے اس کے لیے مکہ مکرمہ کی حاضری جو ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے طویل عرصہ گزر جائے تو اس کا سانس گھٹنے لگتا ہے، تو وہ نیا یعنی تازہ زندگی کے لیے وہ خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں حاضر ہوتا ہے، طواف کرتا ہے، تو اس کو نئی زندگی مل جاتی ہے. تو وہ پھر آئیں گے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے تو پھر انہیں لوگ پہچانیں گے، اور یوں وہ لوگ ان سے کہیں گے کہ آپ قیادت سنبھالیں. وہ معذرت کریں گے، اور پھر مسلمان لیڈرشپ انہیں کہے گی، مسلمان علماء، سعودی نہیں، کہ اگر امت پر برا حال آیا اور آپ نے ذمہ داری نہیں سنبھالی تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور پھر وہ ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور ان کی بیعت ہوگی. مزے کی بات، ایک عالم دین ملے مجھے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں عمرہ کرنے گیا تھا، تو میرے کزن وہاں پر ہوتے تھے مکہ مکرمہ میں، ان کے پاس میں مقیم تھا عمرے کے دوران. باتوں باتوں میں ذکر ہوا کہ میں سید قبیلے کے، جو ہاشمی قبیلہ ہے بنو ہاشم، اس کے سردار کا ملازم ان کے پاس ملازمت کرتا ہوں. چونکہ عالم دین تھے، عربی جانتے تھے، عربی میں گفتگو کر سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان سے ملاقات ہی میری کروا دو. تو اس نے جا کر ان سے ذکر کیا کہ میرے کزن پاکستان سے آئے ہوئے ہیں تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو انہیں کہا کس لیے ملنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بس ویسے ملاقات، ایک سعادت حاصل کرنے کے لیے، برکت کے لیے. انہوں نے کہا اچھا پھر حرم شریف میں آ جائیں، وہاں پر ملاقات ہو جائے، تاکہ یہ ملاقات جو ہے یہ انٹیلیجنس کی نظروں میں نہ آئے. تو وہاں ملاقات ہوئی حرم کے اندر. تو انہوں نے ایک عجیب انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی بنو ہاشم کے کوئی 1500 کے قریب نوجوان وہ حکومت کی حفاظت میں ہیں. یعنی جو بنو ہاشم میں سے ذرا دیندار لڑکا نظر آتا ہے تو اس کو حکومت اپنی حفاظت میں لے لیتی ہے، اس کو ساری فیسلٹیز دیتی ہے اور وظیفہ بھی دیتی ہے، لیکن باہر آنے کی انہیں اجازت نہیں. اب سمجھ لیجیے کیوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کتنے پکے بندوبست کیے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی ویل نون عالم دین نہیں ہوں گے. اچھا، اس کا ٹریلر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے. وہ ٹریلر کیا ہے کہ اسامہ بن لادن بھی کون تھے؟ یہ کوئی دیندار نوجوان نہیں تھے. ان کی تصویریں وہ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ دکھاتا رہتا ہے کہ یہ
وہ کسی پول کے اندر عورتوں کے ساتھ نہا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب چننا تھا چن لیا، اور ان سے کام لینا تھا وہ لے لیا، اور وہ ایک مجاہد کی حیثیت سے اس دنیا سے گئے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے سب انتظامات ہیں۔ اب ادھر سے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور خراسان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ جھنڈے چلیں گے جن کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکے گا، یہاں تک کہ وہ فلسطین میں جا کر، یروشلم میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ اب یروشلم کیا ہے؟ یہ مرکز ہے حضرت مہدی کا کی ساری جد و جہد کا، اور یہ خراسان کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا خراسان یہ آج کا افغانستان، ہمارا مالاکنڈ ڈویژن، اور یہ فاٹا کے علاقے جو ہیں، سادہ لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں، اور کچھ ترکستانی ریاستوں کے، یہ جو ایشیائی ریاستیں ہیں کہ جو روس سے علیحدہ ہوئی ہیں، کچھ ان کا علاقہ یہ اس وقت خراسان ہے۔ اچھا، آپ دوسری طرف بھی دیکھیے، یہ ساری باتیں بڑی دلچسپ ہیں کہ یہ پاکستان اسلامی کے سیکولر، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اپنے کام کرتے جا مکر و مکر اللہ، وہ سب بھی اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی اپنی چال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چال کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ کی چال کیا ہے؟ نمبر 1، پاکستان کا وجود ہے۔ پاکستان کیسے وجود میں آیا؟ نہیں، آپ نے وہ تاریخ تو پڑھی کہ فلاں تاریخ کو فلاں ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا۔ محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب کی ایک کتاب ہے استحکام پاکستان، پڑھنے کے لائق کتاب ہے، کہ جس میں محترم ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے پاکستان کیسے وجود میں آیا۔ ڈاکٹر صاحب نے ثابت کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی اسکیم کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو قومیں بنتی ہیں، ملک بنتے ہیں، ان کی کوئی تاریخ ہوتی ہے، پاکستان کی کوئی تاریخ نہیں۔ سن 1947 سے پہلے، ابھی شیخ صاحب نے کہا کہ قرارداد پاکستان جب منظور ہوئی تھی، اس وقت بھی پاکستان کا لفظ موجود نہیں، یہ ہندوؤں نے اس کو نام دیا تھا، تو کوئی تاریخ نہیں اس کی۔ ملک بنتے ہیں جغرافیائی بنیاد پر، تاریخ آپ سمجھ گئے نا، ہندوستان ایک ملک ہے، فرانس ایک ملک ہے، جرمنی ایک ملک ہے، اسپین ایک ملک ہے، ٹھیک ہے نہیں، چین ایک ملک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تاریخ ہے۔ پھر ملکوں کی جو جغرافیائی حدود ہوتی ہیں، کوئی پہاڑ، کوئی دریا، کوئی سمندر، وہ کیا ہے؟ وہ کاٹتے ہیں ملکوں کو، لیکن پاکستان کے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی، یعنی ایک کاغذ کے اوپر بیٹھ کر طے کیا گیا کہ یہ تحصیل ادھر، یہ تحصیل ادھر، یہ ضلع ادھر، وہ ضلع ادھر، یہ ہے پاکستان۔ اتنا انسٹیبل، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وجود میں آیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے اس پہ تجزیہ کیا ہے کہ اس وقت برطانیہ میں لیبر پارٹی کی حکومت تھی۔ جو برطانیہ کی تھوڑی سی سیاست سے واقف ہے، اسے جانتا، وہ جانتا ہے کہ امریکہ کے اندر ریپبلکنس اور ڈیموکریٹس ہوتے ہیں، یا ان کی حکومت ہوتی ہے، ان کی حکومت ہوتی ہے۔ برطانیہ میں کنزرویٹوز اور لیبرز، ان کی حکومت ہوتی ہے۔ تو جو کنزرویٹوز ہوتے ہیں وہ پرو ریلیجن ہوتے ہیں، اور وہ پرو مسلم تھے، جبکہ لیبر جو ہیں وہ ہمیشہ پرو ہندو ہوتے تھے ہندوستان کی سیاست کے اعتبار سے۔ اس وقت لیبر پارٹی کی حکومت تھی، اس کے باوجود پاکستان بن گیا۔ پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ نہرو کے گھریلو تعلقات تھے، اس کے باوجود پاکستان بن گیا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم تھی۔ پھر ابھی شیخ صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایک لنک اس میں سے مس ہو گیا کہ جب قائد اعظم کانگریس میں شامل ہونے کے بعد مایوس ہوئے کانگریس سے کہ یہ تو ہندوؤں کی جماعت ہے، یہ مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کرتی، مایوس ہو کر برطانیہ چلے گئے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے سامنے وہ بات ایک طرف آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی قائد اعظم کو، آپ کی چارپائی ہلی، آپ اٹھے، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا، پھر آنکھیں بند کر لیں، پھر ہلی، اٹھے، تو پھر انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ خواب کہہ لیں یا
مکاشفہ کہتے ہیں وہ ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ ہندوستان واپس، تمہاری وہاں پر ضرورت ہے، الفاظ مجھے اب بھول رہے ہیں ان کے۔ اسی طرح آج جس پاکستان سے ہم واقف ہیں، جو بھی صدر ہو یا وزیر اعظم ہو کسی ملک کا جس کے پاس حکومت ہو، وہ کبھی حکومت نہیں چھوڑتا، اور جو کسی پارٹی کا صدر وہ کبھی صدارت نہیں چھوڑتا۔ یہاں ایک معجزہ ہوا کہ علامہ اقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے، انہیں خطبہ الہ آباد جو دیا ہے وہ مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے دیا ہے، لیکن وہ قرارداد انہوں نے یعنی وہ پیش کی، وہ تجویز پیش کی۔ اس کے بعد پھر اب وہ کہہ رہے تھے نا کہ اس کے لیے تحریک، انہوں نے سوچا کہ اچھا اب اس کے لیے تحریک چلانی ہے، اس کے لیے انہوں نے ایک صحیح بندے کا انتخاب کیا، صحیح وکیل کا انتخاب کیا، وہ محمد علی جناح تھے جو برطانیہ منتقل ہوئے تھے۔ علامہ اقبال نے انہیں خط لکھا کہ قوم کو آپ کی ضرورت ہے۔ یہ بھی معجزہ تھا جو یہاں پر رونما ہوا، اور پھر قائد اعظم تشریف لائے۔ اب پاکستان بن گیا۔ شیخ صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ 12 مارچ 1949 کو یہ قرارداد منظور ہو گئی۔ اب انہوں نے بتایا کہ مولانا مودودی، مولانا شفیع عثمانی رحمہم اللہ، ان کی خاص طور پر کوششوں سے یہ قرارداد منظور ہوئی، لیکن یہ دونوں قانون اور دستور کے ماہر نہیں تھے۔ قانون اور دستور کے ماہرین پھر وہی تھے، وہ سیکولر طبقہ۔ انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ اس قرارداد کو آئین کا پریمبل بنا دیا، اس کا دیباچہ بنا دیا، آئین کا حصہ نہیں بنایا۔ تو ان کی حیثیت کیا ہو گئی؟ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ اس کی حیثیت جو ڈائریکٹو پرنسپل کی ہو گئی کہ بس کوشش کی جائے گی، ایک ڈائریکٹو ہے، ایک ہدایت ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن یہ آپریٹو کلوز نہیں ہے۔ سن 56 کا آئین بھی بنا، پہلے وہ آئین بنا پہلا، پھر 56 کا آئین بنا، وہ ٹوٹا، پھر 73 کا آئین بنا۔ اب 73 کے آئین میں جو کہ متفقہ آئین تھا، ابھی تک وہ جو قرارداد مقاصد تھی وہ پریمبل تھا، دیباچہ تھا۔ 8ویں ترمیم کے ذریعے جنرل ضیاء الحق نے اس کو آئین کا حصہ بنایا کہ اب یہ آپریٹو کلاز ہے۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے کچھ کام کیا اس کے لیے کہ جب قرارداد بنتی ہے، کوئی آئین میں ترمیم ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کیا انہوں نے ایک تو جو اسلامی مشاورتی کونسل تھی، اسلامی کنسلٹیٹو کونسل، اس کو انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کا نام دے کر اس کا سٹیٹس بڑھا دیا، اور اس کو ایک خاص کام سونپ دیا کہ وہ ملک کے قوانین صوبائی اور وفاقی ان کو دیکھے اور ان کے بارے میں رائے قائم کرے کہ جو بھی قانون غیر اسلامی ہو اس کی رپورٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کرے، اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ رپورٹ جب وہاں سے آئے اس کو باقاعدگی سے پیش کرے۔ ڈاکٹر تنزیل الرحمان وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے جنہوں نے یہ دونوں فیصلے جو ہیں وہ دیے ہیں، سود کے پہلے وفاقی شرعی عدالت میں، پھر اس کے شرعی عدالت میں، پھر وفاقی شرعی عدالت میں اس کی حرمت کے۔ وہ ایک دفعہ قرآن آڈیٹوریم لاہور میں تشریف لائے تھے اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے، تو انہیں وہ سین دکھایا کہ یہ رپورٹ کیسے پیش ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایجنڈا آئٹم ہوتا ہے کہ آج آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹ پیش ہوگی، اور اسپیکر کہتا ہے جی نیکسٹ آئٹم پریزنٹیشن آف دا رپورٹ آف اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، اور اسپیکر کے نیچے جو 3 کرسیاں ہوتی ہیں نا، ان میں درمیان والی کرسی سیکرٹری ہوتا ہے قومی اسمبلی کا، وہ کہتا ہے پریزنٹڈ۔ وہ پریزنٹڈ کیا ہے کہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے وہ جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹس ہیں وہ لا کر ان کے ڈیسک پر رکھی ہوتی ہیں، تو شاید ان میں سے کوئی اٹھا کے لے جانا بھی پسند نہیں کرتا، اور پھر سیدھی گردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہیں، اور پھر اسپیکر صاحب کہتے ہیں نیکسٹ آئٹم ہو گیا، یہ آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹ پیش ہو گئی۔ ایک کام اور کیا جنرل ضیاء الحق نے کہ انہوں نے شرعی عدالت بنائی، شرعی عدالت، پھر وفاقی شرعی عدالت، پھر سپریم کورٹ کا ایپیلنٹ بینچ۔ اب اس میں کیا ہوا؟ اس پر 2 پابندیاں لگا دی۔ وہ پابندیاں کیا تھیں کہ یہ وفاق جو آئلی قوانین ہیں ان پر کوئی کیس ان میں دائر نہیں کیا جا سکتا،
ان کے خلاف، اور 10 سال تک جو مالی معاملات ہیں ان میں بھی کوئی کیس دائر نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو ہی 10 سال مکمل ہوئے تو بینک ربا کے خلاف، بینک انٹرسٹ کے خلاف وہاں پر پٹیشن آ گئی، اور شرعی عدالت میں یہ بات طے ہو گئی، اس نے قرار دے دیا کہ یہ سود ہے، لہذا اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے خلاف اپیل آئی، پھر وفاقی شرعی عدالت میں یہ کیس گیا، اور وفاقی شرعی عدالت کے اندر بھی یہی پاس ہو گیا کہ یہ ربا جو ہے، بینک انٹرسٹ جو ہے یہ ربا ہے، اس کو ختم کیا رہے حکومت 1 سال کے اندر اندر۔ حکومت نے کیا کیا، پہلے مسلم کمرشل بینک سے اس کے خلاف اپیل کروائی، پھر UBL سے اپیل کروائی، پھر حکومت خود بھی اس کے اندر چلی گئی، اس کے خلاف اپیل کروا دی، اپیلیٹ بینچ میں اس کی کرا دی۔ پھر یہ چلتا رہا، اور کوشش یہ ہوتی رہی کہ وہ بینچ ہی پورا نہ ہو۔ جو عدالت کے اپنے کچھ قوانین ہیں کہ ایک جج بدل جاتا ہے تو پھر نیا بینچ کنوین ہوتا ہے تو نئے سرے سے ہیرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی جنرل ضیاء الحق کی آمد میں 2003 میں غالباً یہ فیصلہ جو ہے وہ اپیلیٹ بینچ نے کر دیا، اور 14 سوال اٹھا دیے کہ ان پر چونکہ وفاقی شرعی عدالت نے کوئی گفتگو نہیں کی، لہٰذا ان کو دوبارہ زیر بحث لایا جائے اور پھر کوئی فیصلہ دیا جائے۔ حالانکہ وہ 14 کے 14 سوالات جو ہیں وہ پہلے سے زیر بحث آئے ہوئے تھے، بہرحال وہ کیس واپس ہو گیا۔ 2003 سے یہ واپس جو ہے وہ وفاقی شرعی عدالت کے اندر ہے۔ تنظیم اسلامی کے امیر حافظ عاقب سعید صاحب جو سابق امیر تھے، وہ اس کے خلاف گئے سپریم کورٹ میں کہ اس کو جلد سنا جائے اور انٹرسٹ جو ہے یہ اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس پر وہ جو سپریم کورٹ تھے انہوں نے بڑا نیگیٹو ایک کامنٹ پاس کیا، جس پر پھر سود کے خلاف ہم نے ایک مہم چلائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، کہ جس میں ہم نے اس کو بار بار لوگوں کو متوجہ کیا تھا سود کے خلاف کہ یہ کام جو ہے بڑا ارجنٹ ہے، یہ کرنے کا ہے۔ اب موجودہ جو عدالت ہے وفاقی شرعی عدالت، وہ بڑی تیزی سے پچھلے 2 مہینوں کے درمیان بڑی تیزی سے ہوئی ہیں۔ پرسوں بھی اس کی ایک تاریخ تھی، لیکن تازہ رپورٹ میرے پاس نہیں ہے کہ اس میں کیا ہوا، لیکن بہرحال اللہ کرے کہ اس میں سے کچھ نکل آئے۔ لیکن پھر وہ راستہ پھر کھلا ہے، اس کے خلاف پھر اس میں شریعت بینچ کے اندر اپیل کی جائے گی، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل ہوگی، لیکن یہ دونوں چیزیں پیرلل جو ہے وہ چل رہی ہے۔ ایک نقطہ جو عام طور پر اٹھایا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ قائد اعظم کی ایک تقریر کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان نے پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا، ناؤ اے ہندو ول سیز ٹو بی اے ہندو اینڈ اے مسلم ول سیز ٹو بی اے مسلم، not in the religious sense but in the political sense, as religion is the private affair of an individual۔ تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ ریفرنس تھا ڈان اخبار کا، اور جس دن کا وہ حوالہ ہے وہ ڈان اخبار اس دن شائع نہیں ہوا۔ پھر وہ ساری جو لائبریریز کے اندر جو پڑی ہوتی ہیں چیزیں، وہ سب کی سب جو ہیں وہ کھالی گئی ہیں، ان میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس کے مقابلے میں بے شمار تقاریر ہیں قائد اعظم کی جن میں قائد اعظم نے بالکل واشگاف الفاظ میں یہ بات کہی ہوئی ہے کہ ہمارا آئین 1400 سال سے پہلے سے طے ہے اور ہمارا آئین اسلام ہے۔ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ ملکی سیاست میں علامہ اقبال کے بارے میں نمایاں حصہ لیا اور دنیا اسلام کی علمی و ثقافتی تجدید میں اہم کردار ادا کیا۔ دنیا ادب میں ان کی تحریر و تقریر کا جو حصہ ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ قائد اعظم نے بڑے صاف الفاظ میں، ان کے کئی تقاریر ہیں کہ جس میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم پاکستان کے حصول کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے تو ہندوستان سے مسلمانوں اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا، انہوں نے کہا ہمارا آئین قرآن ہے۔ ایسی بے شمار تقاریر آپ کو ملیں گے۔ علامہ اقبال کے تو بہرحال وہ اشعار ہیں، وہ اشعار کے اندر آپ کو بہت سے اشعار جو ہیں وہ یاد بھی ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، سب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ جہاں یہ چمر معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ علامہ اقبال بھی شروع میں سیکولر تھے، یہ بھی بات یہ ہے اپنے ذہن میں رہنی چاہیے، ہمیں اس میں کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تحریروں کے اندر اس کا حوالہ تھا، میں صبح دیکھ رہا تھا
کہ علامہ اقبال کا جو ابتدائی دور ہے بانگ درا کا، اس کے 3 حصے ہیں نا بانگ درا کے، اس کے پہلے حصے میں ایک نظم ہے، ایک نیا شوالا۔ ایک نیا شوالا کا جو دور ہے اس میں علامہ اقبال جو ہے وہ ہندو نیشنلسٹ ہے، انڈین نیشنلسٹ۔ لہذا ایک تو ان کی وہ نظم ہمالا ہے، اے ہمالا اے فصیلے کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان۔ اور اسی میں وہ ایک نیا شوالا نظم ہے، ذرا سنیے گا اس کو۔ سچ کہہ دو اے برہمن گر تو برا نہ مانے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک سیکولرزم نظر آئے گی اقبال کے اندر کہ سچ کہہ دو اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، وائز کو بھی خدا نے جنگ و جدل سکھایا، تنگ آ کے آخر میں نے دیر و حرم کو چھوڑا، وائز کا باغ چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ یہ ہے اقبال بانگ درا کے حصہ اول میں۔ بانگ درا ہی کے حصہ سوم میں، تیسرے حصے میں وطنیت نامی نظم ہے کہ اس دور میں اور ہیں جام اور ہیں جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ یہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشیانہ یہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ وہ یہ نظم جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ اس صدی کی دوسری دہائی کے اندر لکھی گئی ہے، لیکن اس کا جو مصداق بنا وہ پاکستان بنا۔ پاکستان کیا ہے؟ یہ مصطفی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست ہے، ان کے نام پر بنی ہے، اور ان کے نام پر یہ ریاست ہے، اور اس کا تاج جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس دنیا میں آج کیا ہو رہا ہے؟ جو سیکولر ورلڈ سر توڑ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے دل سے نکال دی جائے، اور علامہ اقبال نے یہ پیغام بھی دیا ہوا ہے اپنے سیاسی فرزندوں کو۔ ان کی بڑی خوبصورت نظم ہے، ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو دیر کوہن سے نکال دو، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اپنے بارے میں بھی وہ ایک بڑی خاص بات کہہ کے گئے ہیں جو سچ ثابت ہو چکی ہے کہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اب ایک طرف جو دینی تحریکیں ہیں وہ اس فکر کو آگے لے کے جا رہی ہیں کہ اسلام، پورا اسلام، وہ اسلام کے جس کے تاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسری طرف پورا مغرب اور خود ہمارے سلمان تاثیر جو ہیں وہ بھی اسی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ پھر بڑی بڑی کوششیں اس کے لیے کی جا رہی ہیں کہ علم کے ذریعے سے، تحقیق کے ذریعے سے، عجیب کوششیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی ترغیب دلائی ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن اب یہ علم جو ہے یہ اب اس وقت کیا ہے دنیا میں؟ تحقیق کے نام سے ایک فراڈ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ وہ تحقیق کے نام سے فراڈ کیا ہے کہ پی ایچ ڈی ملے گی کس بات پر کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، حالانکہ قرآن مجید واضح کہہ رہا ہے کہ وہ کچھ کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ 4 تھے اور 5واں کتا تھا، کچھ کہتے تھے کہ 7 تھے 8واں کتا تھا۔ چھوٹے پر اس گل نو اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو 300 سال تک زندہ رکھ سکتا ہے کہ رکھ سکتا ہے تاکہ اس سے توجہ ہٹ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین یہ نکل جائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین یہ نکل جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل جائے اور جہاد کی محبت نکل جائے۔ سیکولرزم کا جو سب سے زیادہ بڑا وار ہے اس کی طرف بہت کم توجہ ہے۔ محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب نے ایک ان کا چھوٹا سا کتابچہ ہے، پڑھنا ذرا مشکل ہے، آپ 5-6 دفعہ پڑھیں گے تو شاید سمجھ میں آئے گا، اسلام کی نشت و ثانیہ کرنے کا اصل کام۔ اس میں سیکولرزم کا لفظ استعمال نہیں کیا ڈاکٹر صاحب نے، لیکن جو سیکولرزم کی سورس ہے مغرب، اس کے حوالے سے ہوگا مغرب، فکر مغرب کا ہماگیر اصطلاح، اس کا پہلا ہیڈنگ ہے، اسی سے انسان کتاب بند کر کے رکھ دیتا ہے
لیکن آپ بند نہ کریں، 2-4 دفعہ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے تجزیہ کیا ہے کہ 3 چیزوں کو 3 چیزوں سے ریپلیس کر دیا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو ریپلیس کر دیا گیا ہے کائنات سے، اور روح کو ریپلیس کر دیا گیا ہے مادہ سے، اور حیات اخروی کو ریپلیس کر دیا گیا ہے حیات دنیاوی سے۔ یہ ماڈرن فلسفے میں اس کو کہتے ہیں لاجیکل پازیٹیوزم۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ جو ایم لیس اور یوز لیس تعلیم ہے، علم ہے، اس کو چھوڑ کر جو یوزفل چیزیں ہیں ان کو لیا جائے۔ اب یوزفل کیا ہے؟ چھوٹے پڑے اس گل میں اللہ ہے کہ نہیں ہے، یہ کائنات تو ہے نا، اس پر غور و فکر کرو اور اس کے رازوں کو ڈھونڈو، ایکسپلور کرو، اور اس کے اندر جو خابیدہ قوتیں ہیں، ایٹم، ٹھیک ہے جی، اسی طرح یہ سیلز کے اندر کروموسومز، یہ کیا ہے کہ ان سے کھیلو، بیماریاں ختم کر دو۔ کہنے کو تو کیا ہے کہ بیماریوں کے کروموسوم ڈھونڈو اور ان کو صاف کرو، لیکن بالفعل کیا گیا انہوں نے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لیبارٹریز کے اندر یہ کرونا جو ہے بنائے گئے ہیں اور جینیسائیڈ کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ اللہ کو چھوڑو، اس کائنات پر غور کرو۔ اور یہ جو مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر روح ہے، چھوٹے پڑے، نہ کسی نے دیکھی نہ ہوا، یہ جسم جو ہے اس پر غور کرو، اس پر تحقیق کرو اور اس کو صحت مند بناؤ۔ عمریں جو ہیں وہ 80 سال، 90 سال، 100 سال مر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اولڈ ہومز کے اندر، اور یہ اس کا حاصل ہے، اس پر کرو۔ اور او جہان کس ڈٹھا، یہ جہان جو ہے اس پر غور کرو، حیات دنیاوی، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اویل کرنے کی کوشش کرو، عمر بڑھا لو اور فیسلٹیز بڑھا لو۔ پتہ نہیں مر کے کوئی واپس تو آیا نہیں، کھڑا ہی چھڑ دو ادا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل جو ہے سیکولرزم کا وار ہے۔ اور ہم میں سے کم و بیش ہر آدمی جو سیکولرزم کے خلاف بھی کھڑا ہے، وہ ون وے اور دی ادر، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، وہ تحقیق و تجسس پر زور دے رہا ہے کہ ہاں یہ ہے اصل علم کا کمال۔ پی ایچ ڈی ہمارے ملک میں پڑھتے چل آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد ہو گئی ہے، اور ہر یونیورسٹی پی ایچ ڈی پروڈیوس کر رہی ہے، شاید علم بہت زیادہ آ گیا ہے۔ وہ جو معرفت ہے اللہ کی، آخرت کی اور روح انسانی کی، وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم سب ان کے اعلی کار بن چکے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیابی کی راہیں طے کر رہے ہیں، منزلیں طے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور پاکستان کے قیام کے اندر بھی یہ دونوں قوتیں اب ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک بات صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ رہ گئی، کہ وہ جو خراسان جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اس میں کیا ہوا کہ امریکہ نے مسلمانوں کی مدد سے روس کو شکست دی۔ اب روس گیا تو اندر سے طالبان برآمد ہو گئے۔ یعنی افغانستان میں لڑنے والے جو گروہ تھے، ان میں مولوی بھی تھے، طالبان بھی تھے، یہ بھی ظاہر ہے انہی میں سے تھے، لیکن اکثر جو گروپ تھے وہ کیا تھے؟ وہ پڑھے لکھے گروپ تھے، کوئی ڈاکٹرز ہیں، کوئی انجینئرز ہیں، انجینئر حکمت یار، انجینئر احمد شاہ احمدزئی، اور انجینئر فلاں، آپ کو کئی انجینئر وہاں پر ملتے تھے، جو باقاعدہ اعلانیہ طور پر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے، جبکہ مولوی نہیں کہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سہرا کس کے سر باندھا؟ یعنی وہ جہاں کے انہیں کوئی توقع نہیں تھی، انہوں نے باقاعدہ وہ اسلامی حکومت امارات اسلامیہ قائم کر دی۔ بڑے تجزیے کہ کیوں وہاں سے نکالا گیا، کس نے کہا کہ وہاں پر معدنیات تھیں، ان کو نکالنے کے لیے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، آزادی دینے کے لیے۔ اندر کی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کیا تھی کہ وہاں پر چونکہ اسلام آ گیا اور وہاں وہ خراسان کے اندر وہ جھنڈے نصب ہو گئے، اب وہاں سے وہ جھنڈے جو چلنے تھے اور ادھر جانے تھے، اس کا سدباب کیا تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دی، مکر ہوا مکر اللہ۔ پھر کیسے کیسے بندوبست کیے ہوئے، آج کے نہیں کئی کے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ خراسان سے جھنڈے چلیں گے۔ اب خراسان سے جھنڈے چل کے فلسطین جانے ہیں تو کس رخ پر جانے ہیں، روٹ کیا ہوگا ان کا؟ ایران جو ہے ایک سلطنت بنائی گئی ہے ان جھنڈوں کا راستہ روکنے کے لیے، اور خراسان باقاعدہ ایک صوبہ جو ہے اسی نام سے بنا دیا گیا ہے دھوکہ دینے کے لیے۔ لیکن بہرحال مکر وہ مکر اللہ۔ پھر اسی ایران سے المسیح الدجال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق برآمد ہونے والا ہے۔
تو ذرا براڈ اسپیکٹرم میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جنگ جو ہے وہ صرف جہاں ہمیں نظر آتی ہے شاید پاکستان کی حد تک، وہ پاکستان کی حد تک نہیں ہے۔ پاکستان بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹریٹجک حیثیت بنائی ہے۔ ایک سینیٹر نے کہا تھا کہ عجیب بات ہے کہ جب ہم پاکستان کے خلاف کوئی امریکن سینیٹر نے جب پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن لینے لگتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ پاکستان دنیا کی تمام طاقتوں کی ضرورت ہے، یہ روس کی بھی ضرورت ہے، یہ چائنا کی بھی ضرورت ہے، اور اس علاقے میں رہنے کے لیے یہ امریکہ کی بھی ضرورت ہے، اور یہ برطانیہ کی بھی ضرورت ہے، پورے یورپ کی بھی یہ ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے پاکستان ان تمام کے خلاف بنایا۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ بڑے ڈرپوک جو ہمارے حکمران تھے ان کے ہاتھوں ایٹمی دھماکہ کرایا، ٹھیک ہے نا؟ کچھ جو زرداری صاحب کہتے ہیں نا، وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں آئے فیس کریں عدالتوں کے اندر اور تحریک کو لیڈ کریں۔ لیکن بہرحال یہ تو ہم سب جانتے ہیں، ان کے حق میں ہوں یا خلاف ہو، کہ وہ ڈرپوک آدمی ہیں سیاستدانوں میں سے۔ لیکن بہرحال انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایٹمی دھماکہ کرایا اور پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنایا۔ اور یوکرین کی جنگ نے ثابت کیا ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ کہ آپ ایٹمی طاقت ہو۔ یوکرین نے اپنے ایٹمی ہتھیار سرنڈر کیے تھے، آج اس کا حال کیا ہوا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایٹمی ملک ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیمیں ایک طرف چل رہی ہیں اور دوسرے سیکولر لوگوں کی اسکیمیں جو ہیں وہ دوسری طرف سے چل رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ فتح اللہ کی طاقتوں کی ہوگی۔ یہ ملک اسلام کا گہوارہ بنے گا، یہاں پر اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی، اور پھر یہاں سے افغانستان کی طرف بھی پھیلاؤ ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نااہل ثابت ہوئے تو پھر طالبان اپنی حکومت کو اسٹیبلش کرنے کے بعد وہ یہاں پر آئیں اور یہاں پر اسلامی حکومت قائم کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں 100% درست ہیں۔ ہم غلط ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن نہ اللہ تعالیٰ کی طاقت میں کوئی کوتاہی ہے، کمی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی کوتاہی اور کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اس نے ہمارا امتحان لینے کے لیے یہ زندگی بنائی ہے۔ اس امتحان میں ہم فیل ہوں گے یا کامیاب ہوں گے یہ ہمارا مسئلہ ہے، لیکن اللہ کا دین انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔